بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، قوم کے نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں جا بجا انہیں شاہین کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری یاہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اسی طرح بہت سے شاعر اپنے وطن کے نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں اور انہیں مزید آگے بڑھنے کا درس دیتے ہیں، اور شعراء اپنے وطن کے نوجوانوں اور سپاہیوں سے مخاطب ہیں کہ اے بہادر نوجوانوں، آپ کو رکنا نہیں۔ اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو حرکت و عمل میں ہے۔ اس محنت اور کوشش کے دوران کئی مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سب مشکلات اور مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں مشکلوں اور پریشانیوں سے لڑنے کا درس دیا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ تو گویا انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، بہت سی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان مشکلات کا، ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ایک نظم ہے اختر شیرانی کی، جس کے اندر اس نے اپنے نوجوانوں کو درس دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے اور اپنے وطن پر جان نثار کرنی ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ جس طلبہ نظم پڑھنے سے پہلے شاعر کے تعارف کا جائزہ لیتے ہیں۔ اختر شیرانی نے نظم لکھی، نظم کا عنوان ہے بڑھے چلو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اختر شیرانی نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور وہ کون تھے، اور کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور کس طرح سے انہوں نے زندگی میں قدم رکھا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی ولادت، ان کی پیدائش 1905 میں پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے وہ ان کی 1948 ہے۔ 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور اختر تخلص کرتے تھے۔ تو آپ نے عزیز طلبہ اپنے پاس پنسل یا پین پکڑنا ہے، اور کتاب میں جہاں جہاں پہ الفاظ خط کشیدہ کیے گئے ہیں ان کے الفاظ معانی بھی لکھنے ہیں، اور تلفظ کی ادائیگی کو بھی غور سے سننا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے ادا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایم سی کیوز کے حوالے سے کون سی لائن امپورٹنٹ ہے اور کون سی جو ہے وہ پیپر کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ اب دیکھیں نا، اختر شیرانی کا اصل نام جو ہے وہ محمد داؤد خان تھا، اور اختر ہی تخلص کرتے تھے، تو یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے کیا ہے، بہت اہم ہے۔ وہ مشہور عالم، محقق تحقیق کرنے والا، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ حافظ محمود شیرانی جو ہے اردو میں ایک بہت بڑا نام ہے، محقق بھی رہے ہیں، بہت سی کتابوں کی تحقیق کی ہے، ماہر تعلیم بھی تھے اور نقاد بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، جنہوں نے تنقید نگار کہتے ہیں جو ادب پارے کی اچھائیوں اور برائیوں پر بحث کرتا ہے، اس کو تنقید نگار کہا جاتا ہے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا،
اس کے بعد مختلف ادبی رسائل سے وابستہ ہو گئے، یہ جڑے رہے۔ منشی فاضل فارسی زبان کا عالم اس کو کہا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اور الہ آباد یونیورسٹی جو ہے یہ سند دیتی تھی، 3 سال کی سند تھی، تیسرا سال اس کا آخری ہوتا تھا اور فارسی میں اس میں ایک شخص عالم بن جاتا تھا۔ ادیب فاضل یعنی کہ وہ ادب کے بھی ادب پڑھنے والے تھے، ادب کی سند بھی ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد مختلف ادبی رسائل سے وابستہ رہے، یعنی کہ جڑے رہے، بہت سارے ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ اختر شیرانی نے کم عمری سے ہی شعر کہنے شروع کیے، یعنی کہ چھوٹے ہی تھے تو انہوں نے شعر و شاعری کا آغاز کر لیا۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی کہ ان عاشق مزاج انسان تھے۔ انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی، ہاں فطرت کے مناظر سے ان کو بڑی ہی گہری دلچسپی تھی، ان کو شوق تھا۔ وہ اپنے دور کے ایک اہم رومانی شاعر تھے، ہاں ایک تخیل پرست شاعر تھے، عشقیہ شاعر تھے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منہا نہیں کیا جا سکتا، ہاں لیکن ان کی عشقیہ شاعری میں آپ کو جذبات جا بجا نظر آئیں گے، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ان میں کمی نہیں کر سکتے۔ اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے، تہداری کہتے ہیں گہرائی کو، وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار زبان زدے عام ہیں، یعنی کہ ہر کس و نقص کی زبان پر ان کی شاعری چڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی شاعری نے محاوروں اور ضرب الامثال کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں ہے، ہاں ناقابل فہم چیز، دسترس سے باہر چیز عورت نہیں ہے کہ جس تک رسائی ممکن نہ ہو، بلکہ کیا ہے جی، بلکہ عام انسان ہے اور اس کے رویوں میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں ہے، اس کے طور طریقے عام انسانوں کی طرح ہیں، کوئی غیر فطری یا فطرت کے کوئی بھی عنصر موجود نہیں ہے۔ ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے، ہاں محبت بھری تنہائیوں کی پیداوار کیا ہے؟ شاعری ہے۔ اختر ایک باشعور فنکار ہیں، سلیقہ مند تخلیق کار ہیں، کاریگر ہیں۔ انہوں نے مروجہ اسالیب سے گریز کرتے ہوئے، ہاں رواج شدہ انداز، اسلوب کی جمع اسالیب ہے، جس طرح پہلے سے نظم چلتی آ رہی ہے اس سے انہوں نے گریز کیا ہے، پرہیز کیا ہے، کرتے ہوئے حیت کے مختلف تجربے کیے ہیں، ہاں شاعری میں حالت اور شکلوں کے نئے نئے تجربے کیے ہیں اور مختلف حالتوں میں نظمیں لکھی ہیں۔ مجموعہ کلام جو ہے وہ صبح بہار ہے، صبح بہار کے نام سے انہوں نے شاعری کی بہترین کتاب لکھی ہے۔ یہ نظم پڑھتے ہیں، نظم کا عنوان ہے بڑے چلو، بڑے چلو۔ تو سب سے پہلے نظم کہتے کس کو ہیں؟ نظم کے لغوی معنی پیرونے کے ہیں، اور اصطلاح میں نظم کہتے ہیں جی ایسا اشعار کا مجموعہ جس میں ایک ہی موضوع پر بحث کی جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں جی یہ نظم۔ رکو نہیں جو دشت و رہ گزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، اور راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہاری تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے، تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھاؤ تیغ بے امان وطن کے پاک نام پر،
لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ آتے ہیں جی اس نظم کی تشریح کی جانب، تو پہلا بند دیکھتے ہیں۔ رکو نہیں جو دشت و رے گزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بہر کو سار آئیں سامنے، اور راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو سب سے پہلے حسب معمول ہم نے الفاظ بانی دیکھتے ہیں۔ دشت جنگل بیاباں کو کہتے ہیں، ریگزار صحرا کو کہتے ہیں، سیل سیلاب کو کہتے ہیں، جوئے بار بڑی نہر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سار پہاڑوں کو کہتے ہیں، کٹھن سخت اور مشکل کو کہتے ہیں، دلاور کہتے ہیں بہادر کو، دلاوران تیغ زن کہتے ہیں بہادر سپوت، بہادر مسلح سپوت، اور بہادر صف شکن کہتے ہیں صفوں کو توڑنے والے بہادر، صفوں کو توڑنے والے بہادر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے بند کے اندر فنی محاسن کیا ہیں۔ تو فنی محاسن ہیں جی، دشت و ریگزار جو ہیں وہ مرکب عطفی ہے، سیل و جوئے بار بھی مرکب عطفی ہے، بیر و کسار بھی مرکب عطفی ہے۔ ایسا مرکب جو معطوف علیہ، معطوف اور حرف عطف سے مل کر بنے، اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں۔ اور مرکب عطفی کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے درمیان میں واو آئے گا اور یا اور آئے گا۔ اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ فنی محاسن میں جی دشت اور ریگزار جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کیا ہیں، ضد ہیں، صحرا اور جنگل ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور سیل اور جوئے بار جو ہے دونوں کا پانی سے تعلق ہے کہ قبیل سے، تو یہ صنعت میرات النظیر ہیں۔ بیر و کوثار بھی ایک صنعت تضاد ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس کی تشریح کے شاعر کیا کہتے ہیں۔ تو اختر شیرانی اپنی بہادر فوج کے سپاہیوں کو جوش و ولولہ دے کر ان کی ہمت کو بڑھا رہے ہیں، رکنا نہیں ہے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہادر نوجوانوں، آپ کو رکنا نہیں، اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو حرکت اور عمل میں ہے۔ اس عمل کے دوران صحرا اور سمندر تک آئیں گے، لیکن آپ کو ان سب مصائب کا کھلے دل سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر راستے میں دریا یا سمندر آ جائے تو پہاڑ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو، یا پہاڑ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ جتنے بڑے مسائل ہوں گے تمہارے ارادے اور منصوبے اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اس ملک کو ملت کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ معمولی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے شاعر کے لیے۔ یہ مت کہو کہ اللہ یہ تکلیف مصیبت کتنی بڑی ہے، بلکہ اس مصیبت سے کہو کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اے بہادر اپنی تلوار، اے بہادرو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے قدم بڑھاتے جاؤ۔ اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو منزل ضرور پاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کیونکہ تمہارا ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم نے دشمنوں کی صفیں چیری ہیں۔ اس احساس کے زیر اثر بہادران قوم بڑھے چلو، کیونکہ تمہارے مقاصد ہیں بہت اونچے ہیں۔ راستے کی مشکلات سے مت گھبرانا، یہ تو تمہارے حوصلے بلند کرنے کے لیے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تمہارے حوصلے بلند کرنے کے لیے ہیں۔ تو تم نے کوئی بھی مشکل راستے میں آ جائے، اپنے وطن کی کامیابی کے لیے، اپنی وطن کی محبت میں تم نے آگے بڑھنا ہے اور وطن کے دشمنوں کو تیغ کر دینا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب ہی نہ تھے، کیونکہ تم نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، شاعر کہتے ہیں لڑنا ہے، جان دینی ہے، اور اس کی ترقی کے لیے دن دگنی رات چگنی کام کرنا ہے، تم نے مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے۔ دوسرا بند دیکھتے ہیں، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے، تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑے چلو بڑے چلو، دلاوران تیغ زن بڑے چلو بڑے چلو، بہادران صف شکن بڑے چلو بڑے چلو۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم نے الفاظ بنی دیکھنے ہیں۔ تیغ تیز کہتے ہیں تیز تلوار کو، تیز تلوار۔ افتخار کہتے ہیں فخر کرنا، ناز کرنا۔ مرگ موت کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں انحصار، دار و مدار ہونا، موقوف ہونا، بے قرار بے چین۔ دلاوران تیغ زن بہادر سپوت، بہادر مسلح سپوت، قوم کے بہادر بیٹے، اور بہادران صف شکن صفوں کو توڑنے والے بہادر، صفوں کو توڑنے والے بہادر۔ فنی محاذن کی طرف آ رہے ہیں جی۔ تیغ تیز میں مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کیا ہے؟ ایسا مرکب جو مضاف علیہ، مضاف اور حرف اضافت سے مل کر بنے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ زیر کاکے کی اور حمزہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ مرگ و زیست جو ہے وہ صنعت تضاد ہے، موت اور زندگی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی شاعر نے اس کی تشریح میں کیا کہا ہے۔ تو اختر شرانی کہتے ہیں کہ اے بہادر سپاہیوں، ہمیں تمہاری تیز اور بہترین تلوار پر فخر ہے، کیونکہ اس تلوار کے ذریعے آپ نے اس پاک وطن کی حفاظت کی ہے، اس ملک کی عزت اور زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک سپاہی کا اعزاز ہے، اعزاز ہی یہی ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے، کہ ملک و ملت کی حفاظت کرے۔ جان تو ویسے بھی چلی جاتی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ یہ جان نیک مقصد کے لیے قربان کی جائے۔ اگر خود تو زندہ ہے اور ملک کی حفاظت نہ کر سکے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ بہتر یہی ہے کہ اس ملک کی حفاظت اپنی زندگی سے زیادہ کی جائے۔ اے بہادرو، آپ ہی اس وطن کے رکھوالے ہو، اور یہ سب تمہارا جذبہ عشق ہے، اور یہ سب تمہارا جذبہ اور عشق کی وجہ سے ہے۔ تم اپنے دل میں اس کی لگن کو مزید بڑھا دو۔ کس کی لگن کو؟ وطن کی محبت کو، وطن کی لگن کو مزید بڑھا دو، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وطن کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے بہادرو، تلواروں کی چھاؤں میں بڑھتے رہو، چلتے رہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس وطن کے محافظ ہو، تمہارے ہی دم سے اس کی زندگی ہے۔ اس نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جس تج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو گویا زندگی اپنی وطن کی محبت میں قربان کر دو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری تیز تلوار کی دار پر جو وطن کی حفاظت کے لیے اٹھتی ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے، اور تم اپنی جانوں کے نذرانے بخوشی کیا کرو؟ وطن کی محبت میں پیش کر دو، اور تم کبھی بھی مشکلات سے گھبراؤ نہیں۔ بڑی پیاری نظم ہے۔ شاعر جو ہے وہ قوم کے نوجوانوں کو ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ وطن کی محبت میں اپنی جان قربان کر دو، لیکن اس کی عزت پہ کوئی حرف نہ آنے دو۔ سب سے پہلے ہم نے آج شاعر کا تعارف پڑھا۔ اختر شرانی جو ہیں وہ نام ان کا پورا محمد داؤد خان تھا، اختر تخلص کرتے تھے۔ حافظ محمود شرانی جو ایک بہت بڑے نقاد بھی تھے، عالم دین بھی تھے، محقق بھی تھے، ان کے بیٹے تھے یہ اختر شرانی۔ ٹونک میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کے والد جو ہے لاہور منتقل ہو گئے تھے ٹونک سے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی، اورینٹل کالج سے
منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان بھی پاس کیا، رسائل میں لکھتے رہے، کم عمری میں شاعری شروع کر دی تھی، اور ان کی طبیعت میں بڑی شوخی تھی اور مناظر فطرت سے بڑا عشق تھا، ایک رومانی شاعر تھے اور بہت ہی خوبصورت شاعری انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد مشکلات کے باوجود ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا، نظم کی طرف ہم آئے تو اس میں پہلے بند میں شاعر نے کہا کہ اے بہادر نوجوانوں، آپ کو رکنا نہیں، اس دنیا میں وہی کامیاب ہے جو حرکت اور عمل میں ہے، اس عمل کے دوران صحرا اور سمندر تک آئیں گے، لیکن آپ کو ان سب مصائب کا کھلے دل سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر راستے میں دریا یا سمندر آ جائے یا پہاڑ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ان سب کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے حوصلے کو پست نہیں کرنا، حوصلہ ہمت ہارنی نہیں ہے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پاک وطن کی حفاظت کرنا، دوسرے بند میں اس نے کہا کہ ہمیں تمہاری تیز اور بہترین تلوار پر فخر ہے، کیونکہ اس تلوار کے ذریعے آپ نے اس پاک وطن کی حفاظت کی ہے، اس ملک کی عزت، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک سپاہی کا اعزاز یہی ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے کر ملک و ملت کی حفاظت کرے۔ تو آپ کا ہوم ورک آج عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دونوں بند ہیں جو اس نظم کے، ان کی تشریح لکھ کے مجھے بھیجنی ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ۔